ایبروٹینم میں جو نمایاں طور پر سب سے پہلے چیز سامنے آتی ہے وہ انتقال مرض ہے. ایک جگہ سے مرض دوسری جگہ جا پہنچتا ہے، اور انتقال مرض میں مرض کی نوعیت نہیں بگڑتی، بدلتی نہیں، بلکہ جگہ بدلتی ہے. بعض دوائیں ہیں جن میں انتقال مرض نوعیت بدل لیتا ہے، مثلا جسمانی بیماری دماغی بیماری میں تبدیل ہو گئی، وہ بھی دوائیں کچھ بتائی تھیں. اس لیے جب میں کہتا ہوں امتیازی علامات تو ان باتوں کو یاد رکھیں. انتقال مرض کے نام پر آپ کو بہت سی اور دواؤں میں یہ علامت ملے گی، انتقال مرض. اب انتقال مرض تو ہے، لیکن کس قسم کا انتقال مرض ہے، جب تک وہ یاد نہیں ہوگا اس وقت تک صحیح دوائی فوراً ذہن میں نہیں آئے گی. سمجھ گئے؟ تو اول بات ایبروٹینم کی تھی انتقال مرض، لیکن اس کے مرض میں خصوصیت سے ممز کا ایسے اعضاء میں منتقل ہونا کہ اس کے بعد پھر انسان اولاد کے قابل ہی نہیں رہتا. اور ایک دفعہ ممز کا حملہ ہو جائے تو اس کے بعد بظاہر کوئی شفا کی صورت دکھائی نہیں دیتی، کیونکہ غالباً تمام خلیات جن سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے ان سب کو یہ مار دیتا ہے. ممز کا زہر جو عام بیماری معمولی سمجھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سپریس کرنا نہیں چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی انتقال مرض کی علامتیں ظاہر ہوں فوراً یا ایبروٹینم یا پلسٹیلا کا خیال آنا چاہیے، کیونکہ پلسٹیلا میں بھی انتقال مرض پایا جاتا ہے. پلسٹیلا میں ایک اور بات ہے، وہ ویسے ہی حرکت متحرک کرتی ہے، چیز کو الٹا دیتی ہے، ایک طرف کبھی اس طرف علامت ظاہر ہوئی کبھی ادھر چلی گئی. کسی ایک سمت سے خاص نہیں ہے، لیکن عدلنا بدلنا جگہ کا ایک جاری نظام ہے اس کا. انتقال مرض سے یہ مراد نہیں کہ ایک عضو کو چھوڑ کر دوسرے پر حملہ کر دے، مگر ایک طرف سے دوسری طرف سے پھر پہلی طرف، یہ بے چینی، مرض کی بے چینی اس میں دکھائی دیتی ہے. لیکن یہاں ممز کی صورت میں یہ اس کی وجہ سے نہیں ہے، اس کو انتقال مرض کہتے ہیں. وہ جو دوسری حالت ہے اس کو انتقال مرض نہیں کہتے. ایبروٹینم میں بھی وجہ المفاصل پائی جاتی ہے، اور اس کا ایک انتقال ایسا ہے جو بھیس بدل جاتا ہے. وہ میں آپ کو یاد دینا، میں نے کہا تھا نا وجہ، اس میں انتقال مرض بیماری وہی ہے جو نیچے اتر گئی ہے یا اوپر چڑھ گئی ہے، ایک عضو سے دوسرے میں چلی گئی ہے. لیکن بعض دفعہ یہ بیماری جب جگہ بدلتی ہے تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. مثلا وجہ المفاصل کی بات کر رہے ہیں، جوڑوں کے درد، ان میں ایبروٹینم اچھا اثر رکھتی ہے، مگر اس کو اگر آپ دبا دیں گے یعنی کسی مریض میں جوڑوں کے درد کو تو اسہال کی تکلیف ہوگی، اور اسہال کے نتیجے میں آرام آئے گا. یعنی ایک بیماری ایک دوسری بیماری میں بدل رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ زہریلے مادے جو جسم میں دردیں پیدا کرتے ہیں، وہ جب انتڑیوں میں خارج ہونے لگیں تو اس کے نتیجے میں ان میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے اور اسہال لگ جاتے ہیں. اب فیصلہ کن یہ بات ہے کہ آیا اسہال سے اس کو واپس کر کے جوڑوں میں پھینکا جائے یا جوڑوں سے اسہال میں رہنے دیا جائے. یہاں اگر آپ اس کو واپس پھینکیں گے تو غلطی ہوگی، کیونکہ جوڑوں میں درد کا رہنا بتاتا ہے کہ خون کے اندر مفسد مادے زیادہ تعداد میں موجود ہیں اور ان کی لیول بڑھ گیا ہے، ان کی سطح اونچی ہو گئی ہے. اسہال اس کو باہر نکال رہے ہیں، اس لیے ان اسہال کو روکنا ٹھیک نہیں. لیکن جب مریض آرام پا جائے پھر اس کا علاج اسی دوا سے ہوگا، کیونکہ یہ دوا دونوں جگہ کام کرے گی. پھر وہاں یہ اثر نہیں دکھائے گی کہ ایک طرف سے دوسری طرف دھکیل رہی ہے. وقتی طور پر فوراً اسہال دبانا نقصان دہ ہے، لیکن جب مریض خود بخود کچھ عرصے کے بعد شفا پا جائے، نرم غذا رکھنی چاہیے.
پھر اس کو یہ دوا دیں گے تو جوڑوں پر بھی اثر کرے گی، انتڑیوں کو بھی مضبوط بنائے گی، اور رفتہ رفتہ اس سے مریض بہتر ہو جائے گا۔ جو سوکھے کے مریض ہیں ان کا بھی اسہال سے تعلق ہوتا ہے، اکثر دائمی اسہال کے مریض ہوتے ہیں۔ اس لیے جب یہ باتیں آپ علامتیں پڑھتے ہیں تو اپنے ذہن میں اس طرح جوڑ ڈالا کریں آپس میں، آپس کے تعلقات جس طرح دواؤں کے ہیں اسی طرح بیماریوں کے ہیں، اور ان دونوں کو اگر آپ کھول کر اپنی نظر میں لے آئیں گے تو اس سے آہستہ آہستہ آپ کی بیماری دیکھ کر دواؤں کی طرف منتقل ہونے کی صلاحیت ترقی کرے گی۔ اب سوکھے کا، اس ایسے سوکھے کا جس کا ذکر ایبروٹینم میں ملتا ہے، اسہال سے بھی تعلق ہے اور ٹانگوں کا اعضاء کا نیچے سے سوکھنے سے تعلق ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مادہ زہریلا پیدا ہو رہا ہے بعض جراثیم کے نتیجے میں، یا ویسے اندر موجود ہے جیسا جوڑوں میں درد پیدا کرنے والا مادہ ہوتا ہے، اور وہ زہریلا مادہ اگر اسہال کی صورت میں نکلتا ہے تو ساتھ سوکھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو آپ روکیں گے تو خطرہ ہے کہ دماغی بیماریوں میں نہ تبدیل ہو جائے۔ اس لیے صحیح دوائی کا استعمال ضروری ہے، اور ایبروٹینم وہاں انتقال مرض والا کام نہیں کرتی بلکہ دونوں حالتوں کو درست کرتی ہے۔ اس لیے ایبروٹینم دینے سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ مریض کا ایک مرض دور ہو رہا ہو اور دوسرا ٹھیک ہو رہا، دوسرا پیدا ہو رہا ہو۔ ہاں، اگر کسی اور دوا سے آپ نے اسہال روکے تو سوکھا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سوکھا ایک خاص نوعیت کا ہے جس کا ایسے زہروں سے تعلق ہے جو انتڑیوں میں سوزش بھی پیدا کرتے ہیں اور سوکھا بھی پیدا کر رہے ہیں۔ ایبروٹینم ضروری ہے ایسی صورت میں، اور سوکھے کی دواؤں میں نے دیکھا ہے کہ عام طور پر جو دوا ہے بس وہی کام آتی ہے، دوسری دوائیں یہ چھٹا کام نہیں آتا۔ خوب پہچان لینا چاہیے، الا ماشاءاللہ اکثر سوکھے کے مرض اتنے واضح طور پر ہومیوپیتھک دواؤں میں بیان ہوئے ہیں کہ وہ فوراً پہچانے جائیں گے اور ان کا علاج کچھ مشکل نہیں، خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ 3 دوائیں میں نے آپ کو سوکھے کی 4 غالباً بتائی تھیں۔ کون کون سی ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا؟ ایک نیٹرمیور ہے، اور ایک ایبروٹینم اور سیمیسی فیوجا بھی ہے، لیکن اور ریسیموسا، ہاں جی، نیٹرمیور ہے اور ایبروٹینم ہے، دوائیں بہت ہیں اصل میں اس میں، اور سیمیسی فیوجا سے بھی اس کا تعلق ہے۔ ایک اور دوا میں نے بتائی تھی، مجھے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی خود، جس کا حملہ دماغ پر ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا نا آپ کو، کسی کو یاد ہے وہ کیا دوا تھی؟ اگر علاج غلط، جی ایتھوزا ہے